وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الحجرات آیت نمبر 16 سے 18، 26، 40 درس کا نمبر. آج کا موضوع ہدایت کی توفیق بہت بڑی نعمت. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اور اگر تم خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو خدا تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا. بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. مومن تو وہ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے اور خدا کی راہ میں جان اور مال سے لڑے. یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں. سامعین اکرام، سورہ الحجرات لفظی ترجمہ آیت نمبر 16. قل اتعلمون اللہ بدینکم. آپ ان مدعیان ایمان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو. واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. حالانکہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے. واللہ بکل شیء علیم. اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یمنون علیک ان اسلموا. یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. قل لا تمنوا علی اسلامکم. آپ ان سے کہیں کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، یعنی اپنا اسلام جو ہے مجھ پر نہ جتلاؤ. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت دی، ایمان کی ہدایت دی.
ان کنتم صادقین، اگر واقعی تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو تو اللہ کا یہ احسان ہے تم پر۔ باقی ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ تو زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور وہ یعنی جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ سامعین کرام دیکھیں، اس میں یہ جو ہم نے آخری 3 آیات پڑھی ہیں سورہ الحجرات کی، یہ دراصل ایک غلط فہمی ہے اور وہ ہم میں بھی موجود ہے۔ ہم فخر کرتے ہیں یعنی اپنے روایتی اسلام پر، نمبر 1 بات۔ پھر اگر ہم دین کا کوئی کام بھی کرتے ہیں، کوئی نیکی کرتے ہیں، تو اکثر لوگ یہ یعنی ایک قسم کا یعنی احسان جتلاتے ہیں اللہ پہ، اس کے رسول پہ۔ یہ ایک رویہ ہے، اگر آپ اس کو محسوس کریں کہ نیکی کا مثال کے طور پہ کوئی اگر یعنی دیکھیں حقیقی مومن تو ایسا نہیں کر سکتے۔ ایک بات تو یہ ہے، جو سچے مومن ہوں، جس کی صفات اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 15 میں بیان کی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ سچے لوگ جو ہیں کبھی بھی یعنی یہ رویہ یا یہ سوچ نہیں رکھتے، کیونکہ دیکھیں ایک بات اس میں بنیادی طور پہ دیکھیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے ہمارے لیے، اور پھر ہمارے لیے یہ وہ قرآن میں آیت ہے نا کہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، ظاہری اور باطنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر تمام کر دی۔ دوسری اس میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ یہ تو اللہ کی شان کرم ہے کہ اس نے کائنات پیدا کی اور دنیا ہمارے لیے بنائی، ایک زمین بنائی نپی تلی جس میں زندگی کے آثار رکھ دیے اور ساری نعمتیں رکھ دی۔ آپ کو معلوم ہے، یعنی آپ دیکھ لیں کس طریقے سے یعنی جو نعمتیں یعنی نعمت ہائے زندگی ہیں وہ کمال طریقے سے اللہ تعالیٰ نے۔ ابھی میرے اپنے یادداشت کی بات ہے کہ گیس نہیں تھی، وہ جو ہم سوئی گیس جسے کہتے ہیں، تو گیس نہیں تھی اس وقت، اور مجھے اپنی یادداشت میں یاد ہے کہ یہ میں بات کر رہا ہوں 63 کی 64 کی، اس طریقے سے میرے والد جو تھے وہ کوئلوں کا برادہ لاتے تھے، چورا، جو پتھر وہ کوئلہ نکلتا ہے نا پتھر کا، ایک تو لکڑی کا ہوتا ہے ایک پتھر کا ہوتا ہے، کانیں ہوتی ہیں، اس کا برادہ لاتے تھے، بوریاں لاتے تھے، اور میری یہ ڈیوٹی تھی کہ میں اس میں مٹی ملا کے اس سے اپلے تھاپتا تھا اپنے گھر کی چھت پر، اور وہ ہم پھر جلاتے تھے بائنڈنگ کے لیے نا، اس کو مٹی میں، چورے کو مٹی میں ملاتا تھا اور اسے اپلے جو ہوتے ہیں نا گوبر کے اپلے جس طرح ہوتے ہیں اسی طرح ہم وہ بناتے تھے۔ اور پھر تو گیس کا تو نام و نشان نہیں تھا، یہ تو میرے سامنے آئی ہے گیس، اور ہمارے محلے میں جب بچ رہی تھی تو بس یعنی لوگ زبردستی دے رہے تھے جو گورنمنٹ والے تھے، یہ لگاؤ یہ بڑی سستی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بہرحال تو اب یہ یعنی اس کو 50 سال سے زیادہ ہونے والے ہیں، مطلب آپ 65 کا لگا لیں تو 35 اور 55 سال ہونے والے ہیں، 55 56 جتنے بھی ہیں۔ ابھی آئی یہ خزانہ چھپا ہوا تھا، تیل ابھی نکلا ہے، آپ کو پتہ ہے عرب میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تیل اللہ تعالیٰ نے وہاں نکال دیا، اور یہ توانائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پہلے جو تھے مجھے یاد ہے میرے اپنی یادداشت میں کہ
بعد یہ جہاز، بحری جہاز کے ذریعے حج ہوتا تھا. بحری جہاز. میرے اپنے جو دوست تھے یعنی کولیگ تھے ہم عمر، وہ گئے تھے اپنے ابو کے ساتھ بادبانی، یہ بادبانی نہیں جہاز میں، اب جو بھی تھا وہ یعنی پہلے وہ ہوتا ہے نا، اس سے پہلے وہ ہوا بھاپ بوائلر، تو اس سے وہ ہوتا تھا. یہ تیل تو بعد میں آیا ہے اور یہ ساری چیزیں بعد میں آئی ہیں. میری یادداشت کی بات ہے، میں ابھی آپ کے سامنے بول رہا ہوں. تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، یہ یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ یمنون علیک ان اسلموا. میں ایک بنیادی بات کہہ رہا ہوں، پھر میں اپنا ترجمہ کر دوں گا. دیکھیں، ہماری ارواح تو موجود تھیں عالم ارواح میں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کی اللہ کی محبت نے چاہا. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، تو میں نے انسان کو پیدا کیا. خلق، تخلیق کی، تخلیق تو بنیادی انسان کی ہے نا، باقی چیزیں تو انسان کے لیے ہے نا. سخر لکم ما فی السماوات، سمجھا کریں. تو میں نے پھر انسان کو پیدا کیا، یعنی وہ کہ روح کو میں جسم دوں گا، یہ دنیا کائنات بناؤں گا، اس میں دنیا ہوگی، دنیا میں اسباب زندگی ہوں گے. ایک ایک لفظ میں میرے غور کیجیے. دنیا میں اسباب زندگی ہوں گے، اور پہلے تو ہزار سال عمریں ہوتی تھی ابتدا میں، آپ کو پتہ ہے. 950 سال تو نوح علیہ السلام کی عمر تھی، یعنی بیماریاں اتنی نہیں تھیں، بڑھاپا اتنا نہیں تھا. ابھی تو انسان 70 سے بہ ہو جاتا ہے تو اس کے قواعد جسمانی جواب دینے لگتے ہیں. لیکن اللہ نے پہلے عمریں بھی زیادہ رکھی، بیماریاں کم تھیں، لوگ جیتے، لمبی عمر جیتے. 950 سال تو ہمارے نوح علیہ السلام کی عمر تھی. آدم علیہ السلام کی بھی عمر بھی زیادہ تھی اور قد بھی ان کا یعنی زیادہ تھا. بہرحال تو یہ نعمتوں کو بھر دیا. وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اب ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ کی وراء الورا، اس نے پھر ہمارے لیے جنت بھی بنا دی کہ جنت یہ آئیں گے تو میں ان پر اپنی نعمتیں تمام کر دوں گا. نعمتیں یہاں بھی تمام ہیں. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ظاہری و باطنی. اسبغ علیہ نعمہ ظاہرہ. لیکن وہ جو کمال نعمت ہے، رب کا دیدار، رب کی ملاقات، رب کا تقرب، وہ تو جنت میں ہے کمال درجے کا. سبحان اللہ. لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا مزید. سبحان اللہ. ان کے لیے تو جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا جنت، اور میرے پاس تو کچھ اور بھی ہے. بہرحال تو یہ اللہ کا احسان ہے. اس نے ہمیں بنایا، پیدا کیا، ہماری تخلیق کا ارادہ کیا، پھر تخلیق کی. اور یہ یعنی اربوں خربوں سال پرانا منصوبہ ہے. میں تو ابھی آیا ہوں، میں مطلب انسان، میں تو ابھی آیا ہوں. کچھ ہزار سال ہی ہوئے ہیں میرے دنیا میں آئے ہوئے، اور بس اب جانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ انا والساعۃ ہاکذا، میں اور قیامت ایک سے ہیں، انگلیاں ملا کے. اب ظاہر ہے حضور کی بات تو قیامت ہے، جب بھی ہوگی، اللہ کو جب بھی منظور ہوگا، اس کا وقت جو ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. لیکن اب میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ایک عظیم الشان پلاننگ ہے، اور ساری کی ساری انسان کے فائدے کے لیے ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا رہا ہے. تمام پیغمبران کرام اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے تھے. ظاہری نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر تمام کر دی ہیں ہر زمانے میں، خاص طور پہ آج کل. آپ دیکھ لیں کیا کیا سہولیات اللہ تعالیٰ نے، اتنی عقل دی ہے، اور یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ظاہری نعمتیں بھی تمام ہیں، لیکن جو باطنی نعمت ہے، روحانی نعمت ہے، جو ہدایت ہے، وہ تو
کمال درجے کی ہدایت ہے۔ قرآن، اللہ کا کلام ہم میں موجود، اللہ کے رسول ہم میں موجود، یہ دور رسالت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی میں بات کروں، اب ہمیں تو دیکھیں جیسے کہ ایک بھوکا شخص ہے، 2 دن کا بھوکا ہے یا 1 دن کا بھوکا ہے، اس کے سامنے آپ نعمت یعنی جب دسترخوان بچھائیں گے تو اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، تھوڑا سا میں رکے وہ شادی ہوتی ہے نا، ولیمہ، تو وہ کھانا بھی ایک طرف یعنی 2 گھنٹے لیٹ ہو گیا، 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا کھانے کے ٹائم سے، سارا وہ انتظار گاہ بھری ہوئی ہے اور لوگ اندازے میں ہیں، یعنی اعلان کر رہے ہیں کہ کب اعلان ہوگا، کب وہ پردہ ہٹے گا اور کھانے کی طرف بلائیں گے، اور لوگ زیادہ ہیں تھوڑا سا یہ بھی کر لیں نا، لوگ زیادہ ہیں، میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، عورتوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، مطلب 1000 لوگوں کے کھانے کا انتظام ہے، بلایا انہوں نے 5000 کو ہے، اب باری باری دیں گے، لیکن 5000 آ گئے اور 1000 کی جگہ ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ بھئی 1000 لوگ، اب کیسے دھکم پیل ہوگی؟ ہر ایک کہے گا یار میں جاؤں کھانا کھاؤں فارغ ہو جاؤں بس، اور بھوک بھی لگی ہے کافی دیر ہو گئی ہے، ایسا ہوتا ہے، تو وہ دھکم پیل ہو سکتا ہے۔ میں بھی یعنی ایسے واقعات آ چکے ہیں میرے ساتھ، ان سامعین میں، ان صبر کرنے والوں میں میں بھی تھا، تو ظاہر ہے وہ بھاگ دوڑ سب کی جو ہے بھاگ دوڑ کہ ہمیں ٹیبل ملے، یہ جگہ ملے، باقی تو وہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہدایت اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ الی آخری آیت ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے ایک رسول بھجوایا، مومنین پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ خود سوچ لیں، رسول نہ ہوتے، ہدایت نہ ہوتی تو حال تو پھر بہت برا تھا، لیکن اللہ ہے، اللہ نے پہلے ہدایت، پہلا انسان، پہلا پیغامبر تھا، ہدایت کا پورا انتظام ہے، اور دین آسان ہے، مشکل بھی نہیں ہے۔ یہاں دنیا میں تو یعنی آپ کوئی اپنا گھر بنانا چاہتا ہے اور پیسے نہیں ہوتے، نوکری ہے، نوکری میں تو پیسے بچت نہیں ہوتی، تو یعنی عام طور پہ جو نوکری ہوتی ہے نا، ایک نائب قاصد ہے وغیرہ، وہ تو گھر نہیں بنا سکتا، ساری عمر رہتا ہے کرائے کے گھر میں، تو یہ ایسی چیز بھی نہیں ہے، تھوڑی توجہ سمجھ کہ بھئی یہ بہت مشکل کام ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، نہیں، بہت آسان ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ فرماتا ہے کہ دین میں تو کوئی حرج میں نے رکھا ہی نہیں ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے، وَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو چاہتا ہے تو اس کے لیے آسان راستہ میں مزید آسان کر دوں گا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جس نے جد و جہد کی میرے بارے میں، ان کو میں بہت سے راستے بتا دوں گا۔ تو یہ بہت آسان دین، یہ تو بس 1 2 3 4 5 ہے، 1 2 3 4 کی گنتی، بس آپ آئیں اور یعنی اپنے رب کے راستے پر دوڑیں، بھاگیں، دوڑیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، راستہ آسان ہے، سیدھا ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَ، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن، ہدایت، رسول کا طریقہ موجود، بس دوڑیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، بس دین آسان ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہا ہے۔ یہ قانون کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ اللہ ہم پہ واقف ہے، ہماری رگ رگ سے، اللہ نے ہمیں یعنی طاقتیں ساری اللہ کی دی ہوئی ہیں، دین بھی اسی کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر،
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تم پہ آسانی چاہتا ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، تو کمزور کے لیے پھر آسان دین ہے، دین آسان ہے. اب یہ سب کچھ آ گیا. میں اپنے جو مرکزی مضمون میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کی طرف آ رہا ہے. اب تو یہاں بھوکوں کی طرح دوڑو، ہدایت قبول کر لو، دوڑو اللہ کو منزل بنا کے، اللہ کے راستے پر دوڑو، کوئی اس میں کجی نہیں ہے، آسان راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے. تو اب یہ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں. ہمارا اس میں کیا ہے؟ دیکھیں، یمنون علیک ان اسلموا، یہ تو اللہ کے احسانات ہیں سارے. اللہ نے ہمارے لیے کائنات پیدا کی، کیا کیا چیزیں نہیں پیدا کی. کائنات پیدا کی، سورج جیسی نعمت آپ دیکھیں کہ زندگی، پھر پانی کی جو نعمت ہے ایک چیز تھوڑی ہے. تو اب یہ اللہ کے احسانات پورے ہو گئے. اصبح علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ. اب جب ہدایت آئی تو اس کو جھٹ قبول کرنا چاہیے. میں آپ سے مخاطب ہوں. اللہ کا احسان ہے مجھ پہ کہ دین کو میں نے آپ کے لیے آسان پیش کر دیا ہے. میں نے آپ کے لیے مشکل نہیں بنایا، مشکل ہے نہیں. میں نے خواہ کی خوشخبریاں آپ کو نہیں دے رہا، نہ دینا چاہتا ہوں، اور کوئی ایسی کوئی بات ہے بھی نہیں کہ آپ نے صرف کلمہ پڑھ لیا، تقاضے پورے نہ کیے، جد و جہد نہ کی تو آپ کو جنت مل جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. دین آسان ہے، دین کو قبول کر لیں. دیکھیں ایک بات میں آپ کو نوٹ کروں، اللہ کو جب تک آپ منزل نہیں بنائیں گے، دین آپ کے لیے پھر مشکل ہے، بہت مشکل ہے. آپ سوچتے ہی رہیں گے. میرے اکثر سننے والے بس سن تو لیتے ہیں، پھر بعض اوقات کہتے ہیں یار یہ تو ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بھیا، نہیں کر سکتے تو مت کرو، تمہیں کس نے روکا ہے؟ تم اگر کچھ کرو گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. اگر تم اچھا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے. انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری جو بغاوت ہے اس کا اثر تو تم پہ پڑے گا، اور برائی کا اثر بھی تم پہ پڑے گا. یہ تو سب کچھ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. اگر کوئی دین کو قبول کرتا ہے، اللہ کے دین کو اور رسول کے راستے پر چلتا ہے اللہ کو منزل بنا کے، تو اس کا فائدہ تو پہلے اس کو دنیا میں ملے گا. اس کی زندگی اچھی ہو جائے گی. خوشخبری، دنیا پرسکون، اطمینان، کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں. آپ کو دنیا میں رب اپنے پاس بلا لے گا، اپنے مقربین میں شامل کر لے گا. آپ اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیں دنیا میں، کوئی مشکل نہیں ہے. طریقے میں نے بتا دیے اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ نے بتائے ہیں، وہ اس کی وضاحت ہم سے اللہ نے کروائی ہے. تو ہادی اللہ ہے، اور ہدایت پھر اپنے بندوں کے ذریعے وہ دیتا ہے. تو بس آپ ہدایت قبول کر لیں، اپنے مال و جان کو اللہ پہ بیچ دیں، اللہ کے ہو جائیں، اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں، اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی پر زندگی گزاریں، جنت آپ کی ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ تجارت جو ہے اس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. فَأُولَٰئِكَ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ، یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کوئی نقصان ہے ہی نہیں، سارے کا سارا فائدہ ہے، پہلے دنیا کا فائدہ ہے. یہ باتیں میری تو بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں پہلے آپ کا دنیا کا فائدہ ہے. یہ نہیں کہ ڈالروں کی برسات ہو جائے گی، نہیں، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا. رضا بقضا، جو ہے اس پر راضی، مطمئن ہو گئے. جو حالات ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی توفیق دے دے گا. آپ کا گلہ شکوہ مخلوق سے ختم ہو جائے گا. خالق سے جب راضی ہو جائیں گے تو مخلوق سے گلہ نہیں ہوگا. آپ پیسے ہیں نہیں ہیں، اولاد ہے نہیں ہے، شادی ہے نہیں ہے، جو بھی ہے، غریب ہیں، امیر ہیں، فقیر ہیں، جو بھی ہے، کوئی بات، امتحان ہے، دے دے، گزر جائیں. سبحان اللہ. تو یہ اس میں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جیسے کہ بعض لوگ ہم اتعلمون اللہ بدینکم،
کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دیتے ہو؟ اللہ تو جانتا ہے، اللہ کو نہ بتاؤ، اللہ تو جانتا ہے ہر چیز کو۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پہ، یہ بہت بڑی، یہ نہیں دیکھیں، یہ ہمارے اندر یہ جراثیم موجود ہیں کہ ہم اپنا یعنی یہ اللہ پہ احسان، یا اگر کسی کا کوئی رہنما ہو گیا اور کوئی شیخ مل گیا کسی کو، یہ اس نے بیعت کر لی، تو بعض اوقات اب وہ کنسیپٹ نہیں ہوتا نا، یعنی صحیح کنسیپٹ نہیں ہوتا، تو بعض اوقات کہ بھئی میں تو آپ کا مرید بن گیا ہوں، یہ مجھ پہ مشکلات کیوں آ رہی ہیں، یہ بیماری کیوں آ گئی، یہ نقصان کیوں ہو گیا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اللہ کی عطا سے وضاحت کر دی۔ لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تم پر، یہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے ایمان کی ہدایت کی، ہدایت کے اسباب پیدا کیے۔ اگر تم سچے ہو تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میرے دل میں تو بہت باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ بس میرے خیال سے یہ کافی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں نا عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ اپنا اسلام، یعنی یہ اللہ پہ احسان نہ رکھیں، نہ کسی انسان، اگر کوئی آپ کا رہنما ہے اس پر اپنا یعنی احسان نہ جتائیں کہ میں تمہارا مرید ہو گیا اور میں تمہیں فالو کرتا ہوں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے۔ ذوق، استاد ذوق گزرے ہمارے، ان کا شعر ہے کہ کوئی تمہیں اگر ایسا استاد کامل مل جائے تو یہ خضر اور عیسیٰ علیہ السلام جو کہ آنے والے ہیں، ان کی ملاقات سے یہ بہتر ہے کہ تمہیں آج موجودہ حالات میں کوئی رہنما مل جائے، اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین۔ بہت بڑی نعمت ہے ہدایت ملنا، یا کوئی رہنما عملی طور پہ، گواہ جسے ہم کہتے ہیں قرآن کی زبان میں، تکونوا شہداء علی الناس، ایک گواہی آپ کو مل جائے عملی طور پر، رہنمائی، کوئی اللہ والا مل جائے، اس کی باتیں اللہ کی ہوں، رسول کی باتیں وہ کرتا ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، جو تمہارے ذہن میں گھوم رہا ہے۔ اللہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، سورہ الحجرات کے مضامین کے لیے میرا سینہ اللہ نے کھول دیا، مجھے بیان کرنے کی توفیق دی اور آپ کو سننے کی۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، تو اس پر بھی شکریہ۔ اور آئندہ آنے والی جو صورت ہے سورہ قاف، نہایت عظیم الشان صورت ہے، مکی صورت ہے، تو اور ساری ہمارے بارے میں، اس کے لیے بھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ میرا سینہ اس کے مضامین کے لیے کھول دے تاکہ میں بیان کروں اور آپ سنیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ ان سے کہو کیا تم خدا کو اپنی دینداری جتلاتے ہو؟ اور خدا تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے اور خدا ہر شے کو جانتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو بلکہ خدا تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا، بشرطے کہ تم سچے مسلمان ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ بے شک خدا آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم